وقت قد اپنا بڑھاتا ہے اسی کی خاطر، آسماں آنکھیں بچھاتا ہے اسی کی خاطر، بزم گیتی کو سجاتا ہے اسی کی خاطر، اور روز سورج نکل آتا ہے اسی کی خاطر، راہ تکتی ہے ہوا مشعل مہتاب لیے، اور منتظر رہتی ہے شب دیدہ بے خواب لیے۔ ناظرین، قائم ٹی وی کے خصوصی سلسلہ گفتگو عرفان امام مہدی میں ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ معروف مقرر، محقق، دانشور، اسکالر، خطیب جناب ارتضیٰ عباس نقوی صاحب موجود ہیں۔ ارتضیٰ عباس نقوی صاحب، خوش آمدید، اور بہت مشکور ہوں آپ کا شکریہ۔ کہ آپ بار بار قائم ٹی وی کی ہماری درخواست قبول کرتے ہیں۔ 2 پروگرام اس سلسلے میں ہم نے پیش کیے، اور بہت اس پہ مفصل اور آپ نے مدلل گفتگو اور بہت سارے علمی پہلوات کیے ہمارے اوپر۔ جو ہم موضوع گزشتہ سوالوں میں ہم جہاں تک پہنچے تو اس میں ہم امام کا کوفے تک آ جانا اور کوفے میں مسجد کا تعمیر کے حوالے سے گفتگو پہ ہم نے اختتام کیا تھا۔ قبلہ ایک بڑا تعلق ہے کوفے سے، مکے اور مکے سے، یعنی مدینے سے کوفے تک کی ایک تاریخ بار بار دہرائی جا رہی ہے، اور یعنی امام حسین علیہ السلام کا ایک سفر ہے، اور اس میں حضرت مسلم نے اپنے عقیل کا وہاں بھیجا جانا، اور کوفے والوں کی ایک بے وفائی۔ اچھا، کوفے میں امام علی کا ہیڈ کوارٹر ہونا، اب کوفہ امام مہدی علیہ السلام کا ہیڈ کوارٹر ہوگا، اور امام مہدی وہاں پہ سے واپس یعنی اس طرف جائیں گے، مکے اور مدینے کی طرف ان کا جانا ہوگا، اور اپنے جدین اور اپنے اجداد کی قبروں پہ ان کا سلامی اور حاضری ہے، اور وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی انتظام رکھیں گے۔ کوفہ کے اس وقت کے حالات اور اب جو آنے والا امام مہدی کے ظہور کے وقت کے حالات اور کچھ اور نشانیاں آپ کے ذہن میں ہوں گی اس حوالے سے، تو سامعین ان کو کوفے کے جاننا بارے چاہتے ہیں۔ میں تو یہ ہے کہ کوفہ اور کربلا تقریباً 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ جی تو روایتوں میں یہ ہے کہ یہ دونوں کی آبادی مل جائے گی، کربلا اور کوفہ ایک ہو جائیں گے، بیچ میں جتنا گیپ ہے وہ سب بھر ختم ہو جائے گا، جائے گا۔ اور امام ایک نہر جاری کریں گے جو کربلا سے جاری ہوگی اور کوفے تک آئے گی۔ اچھا، یہ ایک خاص علامت ہے، اور ایک پل بنایا جائے گا اس نہر کے اوپر، اس کا تذکرہ ہمیں کتابوں میں ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کوفے میں اتنا شدید قتل عام ہوگا کہ کوفے کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ امام زمانہ ہو ہی نہیں سکتے، اچھا، کیونکہ آپ کی شدت انتقام اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ جو ہے وہ سوال قائم کر دیں گے کہ کیا امام معاذ اللہ اتنا ظالم ہو سکتا ہے۔ رحمت کے سوال اٹھنے لگیں گے۔ ہاں، اچھا، ظاہر ہے کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ تو عدل ہے۔ بالکل، ظالموں کو تو قرآن میں ہے کہ ہم پلٹا دیں گے، منقلب کر دیں گے۔ تو یہ کوفے کے بارے میں ہے۔ تو جب آپ کے کان میں آواز آئے گی کہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کوفے کے ممبر پہ تشریف لے جائیں گے، اور یہ روایت میں نے چونکہ خود پڑھی ہے، اور میری جو کتاب ہے شہزادہ علی اکبر پر، اس میں میں نے اس روایت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ امام آئیں گے اور آ کر شہزادہ علی اکبر کی نالین جی، جو ان کے پاس ہوگی وہ دکھائیں گے، اور دکھا کے کہیں گے کہ اگر اس نالین کے بند کے توڑنے کا انتقام لیا جائے وہ بھی اتنا نہیں ہے جتنا اس پہ تم لوگ حیران ہو رہے ہو۔ اللہ اکبر، تو لوگ خاموش ہو جائیں گے اور ان کو سمجھ میں آئے گا کہ انتقام الہی شروع ہوتا ہو گیا۔ کیا ہے۔ بالکل۔ تو کوفے کی علامات بہت اہمیت کی حامل ہیں امام زمانہ کے حوالے سے۔ اچھا، اس سلسلے میں ابھی ذیلی سوال کا استفادہ کر لیں گے کہ جب آپ نے جناب علی اکبر کی نالین کا واقعہ اٹھایا ہے تو اور مزید تبرکات کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے کہ امام جب آئیں گے تو تبرکات کی جو ایک روایات ملتی ہیں اس پہ بھی۔ ہاں بالکل، وہ تو ظاہر ہے کہ امام کے پاس تمام تبرکات پیغمبر ہوں گے، تبرکات انبیاء ہوں گے۔ اچھا، تابوت سکینہ جس کا تذکرہ آیا ہے قرآن میں اور روایات میں کہ حضرت موسیٰ جس صندوق میں بہائے گئے تھے، وہ صندوق جو ہے وہ سنبھال کے رکھا گیا، اور بعد میں وہی تابوت سکینہ ہوا، اور جتنی اہم چیزیں تھیں عصائے موسیٰ اور حضرت ہارون اور ان کے خاندان کے تبرکات اور انبیاء کے تبرکات، وہ سب اس میں جو ہے وہ محفوظ تھے۔ اور کیونکہ وہ تابوت ایک آیت بن گیا تو وہ کسی مادی حجم کا محتاج نہیں ہے،
بلکہ اگر کوئی بڑی شے بھی اس میں رکھ دی جائے تو پوری آ جاتی ہے. یہ اس کی ایک خاص بات ہے. یہودی بھی اس کو متبرک مانتے ہیں. ہاں اب یہ کیونکہ گفتگو کا سلسلہ کچھ ایسے بڑھتا جا رہا ہے کہ واقعہ کربلا کی طرف رک جا رہا ہے. واقعہ کربلا سے امام کا ظاہر سی بات ہے تعلق ہے. ایک دوسرا پہلو اور دوسرا جنگ کا پہلو امام کے ظہور کے بعد ہوگا. مگر امام کے جو اب تک کے واقعات ہمارے پاس علمی اور وہ ملتے ہیں تو زیارت ناحیہ ایک بہت ہی اہم جز ہے اور ایک اہم رکن ہے ہمارے ہاں کہ جو مکتب اہل بیت میں مومنین اور اپنے حاجات کے لیے اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں بہت سارا گریے کا موضوع ہے اور مصائب ہیں شہداء کے اور کربلا کے متعلق باتیں ہیں. تو زیارت ناحیہ کے متعلق گفتگو جاننا چاہوں گا اس سلسلے میں. ناحیہ جو ہے وہ امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں جب بہت زیادہ سختیاں تھیں، پابندیاں تھیں، تو لوگ امام کی طرف سے اگر کوئی حکم صادر ہوتا تھا تو لوگ نام نہیں لیتے تھے امام کا، تاکہ مخبری نہ ہو جائے، دشمنوں تک بات نہ پہنچ جائے. تو وہ لفظ استعمال کرتے تھے کہ ناحیہ سے صادر ہوا. اچھا ناحیہ لوگوں کو، پبلک کو نہیں معلوم تھا ناحیہ کیا چیز ہے. سمبل تھا یہ. سمبل تھا. ناحیہ سے مراد ہے بارگاہ امام. تو اس لیے مقدسہ کا لفظ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے. اچھا ناحیہ چونکہ نوحے سے بھی مشتق ہے تو اس میں پھر غم کا پہلو بھی آتا ہے. تو زیارت ناحیہ جو ہے وہ دو طرح کی ملتی ہے. ایک تو وہ جس میں جو عمومی ہے، جس میں امام حسین پر سلام ہے اور مصائب کے فقرے ہیں اور سارا. اور دوسری زیارت ناحیہ وہ ہے جس میں اصحاب حسین کا تذکرہ ہے اور تقریباً 80 افراد امام نے جو ہے وہ 80 اصحاب حسین پہ سلام کیا ہے، قاتل پہ لعنت کے ساتھ. ہر ایک کے قاتل کا بھی ذکر ہے اور شہید کا بھی ذکر ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو پہلی زیارت ہے جو امام حسین سے متعلق ہے وہ امام زمانہ سے منسوب کی جاتی ہے اور آپ کے ایک وکیل نے جو ہے اس کو روایت کیا. باقی جو شہدائے کربلا والی زیارت ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ 252 ہجری میں امام زمانہ کی ولادت سے کوئی 3 سال پہلے وہ ناحیہ مقدسہ سے صادر ہوئی. تو اس کے بارے میں یہ کہ امام حسن عسکری سے وہ زیارت مروی ہے. تو دونوں زیارتیں ہیں. زیارت شہداء کہلاتی ہے اور شیخ مفید نے اپنی کتاب مزار میں ذکر کیا ہے جو کہ خود ایک ظاہر ہے کہ قدیمی ڈاکومنٹ ہے ہمارا. اور ابن مشہدی کی جو مزار کبیر ہے اس میں ذکر ہے. اور اس کے بعد جو زیارات پہ کتابیں آئیں اس میں آپ کو جگہ جگہ یہ ملے گا. تو شیخ عباس قمی نے بھی مفاتی میں اس کو محفوظ کیا ہے. زیارت ناحیہ کی اوپر جس طرح سے کوئی اس کے استفادے سے متعلق کوئی واقعہ یا کوئی چیز حوالہ آپ کے ذہن میں ہو تو آپ. زیارت ناحیہ میں ایک بات جو بہت حوالہ دیا جاتا ہے وہ یہ کہ اس میں ایک فقرہ ہے السلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، یعنی اس پر سلام جو بہترین نسل کا پہلا مقتول ہے. تو یہ حضرت علی اکبر کے بارے میں آیا ہے. تو اس کو بنیاد بنا کر بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت علی اکبر بنی ہاشم کے پہلے شہید ہیں. اور بعد میں جو مقاتل پہ کتابیں لکھی گئیں اور اصحاب حسین پہ کام ہوا تو اس میں یہ فقرہ بار بار لایا گیا ہے اور یہ ثابت کیا گیا ہے کہ علی اکبر پہلے شہید ہیں. اب اس میں جو بحث کی ہے علماء نے تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ دیکھیں سلام ہو رہا ہے خیر سلیل کے پہلے قتیل پر، یعنی بہترین نسل میں جو پہلا مقتول ہے اس پر سلام. تو اس کی تشریح علماء نے یہ کی ہے کہ کربلا میں امام حسین خیر سلیل تھے اور آپ کے جو فرزندان کربلا میں شہید ہوئے جس میں صرف علی اکبر اور علی اصغر ہی نہیں ہیں بلکہ کچھ اور بیٹوں کے نام بھی آتے ہیں. تو اس لیے فیصلہ ہوا کہ اولاد حسین میں جو پہلے شہید ہیں وہ علی اکبر ہیں، نہ یہ کہ تمام اصحاب میں پہلے علی اکبر ہیں. تو اس کی تشریح ہوئی ہے. تو اس میں 2 رائے قائم کی گئی ہیں. اس سے ایک مزید یعنی کہ پہلو علمی پہلو واضح ہوتا ہے اور امام سے سند حاصل کی جاتی ہے. اور دعائیں جو ہیں امام کے جو غیبت کے دور میں یعنی مومنین کے لیے امام سے توسل یعنی دعائیں توسل جو ہے اور دیگر ادعیہ جو بیان کی جاتی ہیں تو ناظرین کے استفادے کے لیے آپ کی سب سے مشہور جو دعا ہم پڑھتے ہیں اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، یہ دعائے فرج کہلاتی ہے. تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا
احمد ابن محمد ابن ابی لیث جو بغداد میں قیام پذیر تھا، تو جب اس کو جان کا خطرہ ہوا اور کچھ لوگ اس کے قتل کے در پہ تھے تو اس نے روضہ امام موسی کاظم میں پناہ لی. تو رات کو جب وہ سویا تو اس کے خواب میں امام زمانہ تشریف لائے اور آپ نے یہ پوری دعا اس کو تعلیم کی اور کہا کہ ہمارے ظہور کے لیے دعا کرو. تو علامہ مجلسی نے جو ہے وہ اس کو دعا کو اپنی بہار میں نقل کیا ہے اور کہا ہے کہ میں نے ایک پرانی قلمی کتاب میں یہ دعا پائی اور اس میں لکھا تھا کہ شیخ صدوق نے اس کو روایت کیا ہے. تو پوری دعا انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی ہے جو کثرت سے ہمارے یہاں پڑھی جاتی ہے. اور اس کا ایک پیٹرن بھی بتایا گیا ہے کہ اس کو اجتماع میں ہی پڑھا جائے. اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر کوئی فجر کے بعد 40 دن تک یہ مستقل دعا پڑھتا رہے تو اس کا شمار انصار امام مہدی میں ہوگا. جزاک اللہ. پروگرام کے پہلے حصے کو یہاں پہ روکیں گے. اب سے کچھ دیر بعد ہم وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. ایک سیکنڈ. جی بہت شکریہ. پروگرام میں ابھی جس سلسلہ گفتگو تک ہم پہنچے اور آپ نے ہمیں استفادے کا موقع دیا کہ دعائے توسل کے بعد زیارت دھیہ پہ خاصی گفتگو سے ہم نے آپ کے علمی پہلو سنے. علامہ امام مہدی کے حوالے سے ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے کہ یہ دعائے توسل ہم پڑھتے ہیں اور اپنے دل میں ظاہر سی بات ہے آپ نے انتظار کو ایک بہت اہم موضوع بیان کیا تھا. تو ایک عام انسان جب ان کو چاہتا ہے تو وہ کچھ دماغ میں خیال ابھرتا ہے. امام کا کیسا سراپا ہوگا؟ کیا بیان اس کے بارے میں کوئی روایت؟ سراپے کا ذکر آیا ہے روایتوں میں اور ظاہر ہے کہ وہ شاید اس لیے بھی ضروری سمجھا گیا کہ امام کے آنے سے پہلے ہی ان کا سراپا بتا دیا جائے تاکہ جب لوگ دیکھیں تو تصدیق ہو جائے. جی. تو کہا یہ جاتا ہے کہ گندمی چہرہ گورا اور سیدھے رخسار پر ایک تل اور گھنی ریش مبارک، باریک ناک اور خوبصورت آنکھیں جیسا کہ غزالی آنکھیں ہمارے یہاں تشبیہ دی جاتی ہے، اور زرد رنگ کا امامہ آپ پہنے ہوں گے. زرد رنگ کا. اچھا. اور سفید رنگ کا کرتا جو پیغمبر کا ہوگا جس پہ آپ کے دندان مبارک جب شہید ہوئے اس کے جو لہو کے قطرے ہیں اس کے نشانات ہوں گے. اور لوگ آپ کو اس عالم میں دیکھیں گے کہ کمزور بکریاں ہانکتے ہوئے آپ تشریف لائیں گے. اب ظاہر ہے کہ یہ بکریاں چرانا یہ سب تو سیرت انبیاء ہے اور بہت سے انبیاء مبعوث ہوئے صرف اس بات پر کہ اللہ نے یہ ذمہ داری لگائی کہ تم انسانوں کی ہدایت سے پہلے جانوروں کو جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہاں تو ایک وہ تھا چونکہ وہ معاشرہ بھی حیوانی تھا تو ایک تمہید تھی کہ بھائی پہلے ان کو جو ہے کرو اس کے بعد پھر انسانوں کو پیشنس بنتی ہے وہاں پہ. ہاں تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ گوسفند چرا رہے تھے تو یہ گوسفند پہاڑ کی جیسے نشیب کی طرف گیا اور وہ گرنے والا تھا تو وہ دوڑ کے گئے اور انہوں نے صرف اس بات پر کہ بھائی جانور کو نقصان نہ پہنچے اور سینے سے لگایا تو اس بات پہ اللہ نے انہیں نبوت دی کہ اس ہم ادا تمہاری پسند آئی ہے تو ہم ابھی سے تمہاری نبوت کا اعلان کر رہے ہیں. تو پیغمبر بھی بکریاں چراتے تھے اور یہ ظاہر ہے کہ سیرت رہی ہے. تو امام مہدی جب آئیں گے تو ان کی پہچان یہ رکھی گئی ہے کہ وہ اس انداز سے جو ہے وہ آئیں گے اور پھر اگلے دن صبح کو خانہ کعبہ سے برآمد ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ اعلان ہوگا کہ ظہور مہدی ہو چکا ہے اور پھر وہ پوری دنیا میں آواز گونجے گی جیسا کہ روایت ہے. تو سراپا امام مہدی کا محفوظ ہے. اور پھر میں ایک بات آپ سے عرض کروں کہ پیغمبر اسلام کا ذائچہ ولادت کا علماء نے روایت کیا ہے. اچھا. جب پیغمبر آئے تو ستارہ کس برج میں تھا اور وہ سارے وہ تو پھر ماہران نجوم نے جب اس کو بنایا ذائچے کو اس نتیجے پہ پہنچے کہ جو اس ساتھ میں پیدا ہو وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتا. پیغمبر کی ولادت معجزہ ہو گئی کہ وہ نظام نجوم جو ہے نظام فلکیات پلٹ گیا اور بتلایا کہ ہم ستاروں کے محتاج نہیں ہوتے بلکہ یہ ہمارے محتاج ہیں. پھر اس کے بعد امام حسین کا ذائچہ ملتا ہے کتابوں میں جب آئے تو کون سا ستارہ کس برج میں تھا کیا تھا وہ تو وہ بنایا ہے علماء نے.
ان کے بعد امام مہدی، کہا امام مہدی کا ذائچہ یہ 3 معصوم خصوصیت کے ساتھ ہیں جن کی ولادت کی ساعتیں کتابوں میں محفوظ ہیں. ذائچے پہ کچھ روشنی ڈالیں گے؟ اب وہ مطلب یہ کہ امام جب تشریف لا رہے تھے، اچھا آپ نے اگر آپ کے ذہن میں ہو تو حضرت خضر کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ جس ساتھ میں وہ تشریف لائے تو اس وقت جو ستاروں کی کیفیت تھی تو اس میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ساتھ میں پیدا ہو جائے وہ زندہ رہے گا قیامت تک. تو ستاروں کا جو ارتباط ہے اور جو ذائچوں کے معاملات ہیں وہ ہمیں سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. تو امام مہدی کے بارے میں بھی جو آیا ہے ذائچے کے حوالے سے، تو وہ پورا سیرت ان کی نظر آتی ہے کہ ہدایت جو اس ساتھ میں آ جائے وہ پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اس کے آنے سے دنیا روشن ہو جائے گی، اور جو ہے وہ بہترین نسل سے اس کا تعلق ہوگا. تو یہ ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں. سبحان اللہ. امام مہدی کے القاب، ان کی کنیت اور کچھ مناقب کے اور دیگر پہلو جو عام حوالوں میں دیکھیں، پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ کوئی بھی میرے نام اور کنیت کو جمع نہ کرے. اچھا. جس کا نام محمد ہوگا اس کی کنیت ابوالقاسم نہ ہو، جس کی کنیت ابوالقاسم ہو اس کی محمد نہ ہو. لیکن امیر المومنین کے لیے کہا تھا کہ یا علی سب پر حرام ہے، لیکن تمہارے لیے جائز ہے کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد بھی رکھ سکتے ہو اور کنیت بھی جمع کر سکتے ہو. تو محمد حنفیہ جو ہیں ان کا نام محمد رکھا گیا اور کنیت ان کی ابوالقاسم ہے. اچھا. تو یہ نام رکھ کے انہوں نے اپنا اختیار پوری قوم امت کو بتلایا کہ تم پر حرام ہے، میرے لیے جائز ہے. امام مہدی جو ہیں ان کا اس میں گرامی بھی وہی ہے، کنیت بھی وہی ہے جو پیغمبر کی ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ امام مہدی 14 چیزوں میں مشابہ ہیں پیغمبر اسلام سے. ان میں ایک نام اور کنیت کا یکجا ہو جانا بھی شامل ہے، نام محمد. ہاں، باقی پھر جو آپ کے القاب ہیں وہ تو اتنے کثیر تعداد میں ہیں. کچھ پہ روشنی ڈالیے جو معروف بھی ہوں اور یا کچھ نئے ہوں. مثلاً یہ کہ ایک لقب آپ کا ہے کہ زہرا کے خزانوں کا مالک، کیا کہنا، یہ آپ کا ایک لقب ہے. سبحان اللہ. اسی طرح محسن آپ کا ایک لقب ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ ہادی بھی ہے، مہدی بھی ہے، اور نور اللہ بھی ہے، باب اللہ بھی ہے، قائم بھی ہے. تو بے شمار القاب اور اس کی شرحیں جو ہیں وہ علماء نے کی ہیں. اور جو سبطین سرسوی صاحب کی کتاب ہے سیرات السوی فی احوال المہدی، تو اس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ القاب امام کے جو عربی میں ہیں، آسمانی کتابوں میں بھی جو القاب ہیں ان کو بہت وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ غیر اقوام کی کتابوں میں جو امام کے نام ہیں، ناسخ التواریخ صاحب ناسخ التواریخ نے بھی، اور اس کے علاوہ صاحب انوار المواہب شیخ علی اکبر نہاوندی نے عبقری الاحسان میں ایک پوری جلد امام کے القاب کے حوالے سے رکھی ہے، اور اس میں دنیا کی ہر زبان میں جو امام کے القاب ہمیں نظر آتے ہیں اس کی اس میں تشریح کی گئی ہے. سبحان اللہ. ہم نے آپ کی گفتگو سے بہت استفادہ کیا اور اس وقت اس گفتگو کو یہاں روکیں گے اور مزید سوالات کے لیے کسی دیر کے بعد ہم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. شکریہ.